إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. رواہ الترمذی ورواہ ابن الملقن. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ اللہ کی جنت میں جائے، اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو. ہماری کیا، دنیا کے ہر انسان کی، کیا مسلمان کیا غیر مسلم. ہم نے غیر مسلموں کو بھی دیکھا کہ مرنے والے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، سورگواسی، یعنی وہ جنتی ہو گیا ہے. یہ ان کا اپنا عقیدہ، ان کی اپنی آستہ ہے، سوچ ہے. جنت میں جانے کا راستہ دو طریقے سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی پاداش میں جہنم کی سزاؤں کو بھگتنے کے بعد جنت میں داخلہ ملے، یہ بھی ایک راستہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ مسلم کی روایت میں، آخری جہنمی جس کو جہنم سے نکالا جائے گا، اور وہ آخری جنتی بھی ہوگا، جسے جہنم سے نکالے جانے کے بعد بالکل کوئلے کی طرح ہو جائے گا، اسے نہر حیات میں داخل کیا جائے گا. تو جس طرح کے پودا پنپتا ہے، اگتا ہے، اس کا جسم پنپنا شروع ہوگا، اور اس کے بعد اسے اللہ جنت میں داخل کرے گا. وہ جائے گا، کہا اللہ جنت تو بھری بھی ہے، کہا کہ تو جا تو صحیح. اس کے بعد اللہ اس سے کہے گا، کیا تو اس بات کے پر راضی نہیں ہے کہ میں دنیا، دو الفاظ ملتے ہیں مسلم کی روایت میں، دنیا کے 10 پٹ 10 گنا، یا کسی بادشاہ کی جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس کے 10 پٹ تجھے جنت میں جگہ دوں. کہا اللہ میں راضی ہوں. اس کے بعد اس کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا. ایسے بہت سارے مذنبین ہوں گے، اور یہ علماء اہل سنت والجماعت اس بارے میں متفق ہیں. اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ خطاکاروں کو، مذنبین کو، گنہگاروں کو جہنم کی سزا دینے کے بعد بہرحال اگر ان کے اندر ایمان ہے، توحید ہے، اللہ جنت میں داخلہ دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخیر میں کہا جائے گا کہ جہنم میں سے ان لوگوں کو باہر نکال لو جن کے دل میں رائی کے دانے سے کم بھی ایمان ہو، انتہائی کم، یعنی انہوں نے عمل کیا ہی نہیں، انتہائی تھوڑا عمل. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک مٹھی، اللہ کو ہاتھ ہے، قرآن مجید نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے 2 ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں. اللہ کے تعلق سے جو صفات ملتی ہیں، اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے ان تمام صفات کو مانا جائے گا، اس کی مثال نہیں دی جائے گی، اسے تعطیل نہیں کیا جائے گا، یعنی اسے عاری نہیں قرار دیا جائے گا، اور نہ ہی اس کی تعویل کی جائے گی
کہ ہاتھ کا مطلب قدرت طاقت نہیں، ہاتھ ہاتھ ہے، لیکن ہاتھ یا اللہ کی کوئی بھی جسمانی صفات جو اس کی ذات سے منسلک ہے، ہم اسے کسی سے تشبیہ نہیں دیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا. قرآن مجید نے صاف کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں. جب اللہ کی طرح کوئی نہیں تو مثال کیوں دی جائے گی؟ ہے مانتے ہیں، کیسا ہے اس کے بارے میں بحث نہیں ہوگی. اللہ ایک مٹھی جہنمیوں کو نکالے گا جو اہل ایمان ہوں گے، اس کے بعد ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا. ان کے پر لکھا ہوگا اتقاء الرحمن، جنہیں رحمان نے آزادی دی جہنم سے. تو یہ جہنم سے عذاب کے بھگتنے کے بعد نجات پانا. اور دوسرا راستہ جو ہے جسے ہم سلامتی کا راستہ کہتے ہیں، جنت میں سلامتی کے ساتھ بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی سزا کے پائے داخلہ مل جائے. اب یہاں دو چیزیں اور ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ انسان کے پاس اتنی نیکیاں ہوں کہ جس کی بنیاد کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ دے گا. اور دوسرا اللہ کا خصوصی رحم و کرم کہ اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے جنت میں داخلہ دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ایسا رحم و کرم کرے گا جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے. آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ایسا ہوگا. اس کی ایک مثال امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص کو لائے گا، لانے کے بعد اس کے گناہ کو یاد دلائے گا. بندہ یاد کرے گا، کہے گا، اقرار کرے گا، اللہ یہ خطا مجھ سے ہوئی تھی. مومن بڑا صاف گو ہوتا ہے، وہ اپنی غلطیاں، خطا یا اچھائیوں کو بیان کرنے میں چوکتا نہیں. قرآن جو کہتا ہے قولوا قولا سدیدا، صاف بیانی کرو، تو صاف گوئی سے کام لیتا ہے. اس کے بعد اللہ کہے گا، دیکھ میں نے تیرے اس گناہ، تیری اس غلطی کے پر دنیا میں پردہ ڈالے رکھا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ تو نے یہ خطا، یہ غلطی کی ہے، اور نہ ہی میں نے اس کی سزا تجھے دنیا میں دی. اب یہاں آج تجھے سزا نہیں دوں گا، بلکہ تیرے اس گناہ کو میں معاف کر رہا ہوں، بخش دے رہا ہوں. اور بخشش کے بعد ایسا نہیں ہے کہ صرف تیرے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، بلکہ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر رہا ہوں. یعنی جتنے گناہ تو نے کیے تھے وہ نیکیوں میں کنورٹ ہو گئے. یہ قرآن مجید میں جا بجا آپ کو اللہ کی دو صفات جب ملتی ہیں کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، بڑا بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا، تو مغفرت یہ ہے کہ اللہ گناہوں کو چھپا دے، گناہوں کو بخش دے، اور رحمت یہ ہے کہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے. یہ اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت ہے. کون نہیں چاہے گا کہ پروردگار قیامت کے دن اس کے ساتھ اسی طرح پیش آئے؟ ہر کوئی چاہتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کے سامنے مغفرت طلب کیا کرتے تھے. یہ مغفرت اسی لیے ہے. ابو داؤد کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں، یعنی جہاں بیٹھتے تھے، 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے. اور قیامت کے دن بندہ اپنے نامہ اعمال میں کثرت استغفار، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کو دیکھنے کے بعد بہت زیادہ خوش ہوگا. یہ چیز جتنا زیادہ اس کے لیے نفع بخش ہوگی کوئی اور چیز ہونے والی نہیں ہے. اس لیے کہ اسی مغفرت کے طلب کرنے کی بنیاد کے پر اللہ گناہوں کو معاف کرے گا، اور اسی کی بنیاد کے پر رحم کرے گا، ہمارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے گا. وہ اتنا رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. بے مثال ہے اپنے رحم و کرم کے اندر. بس وہ صرف ایک مطالبہ کرتا ہے بندوں سے، قیامت کے دن کی ملاقات. ہر چیز اسی کے پر منحصر ہے کہ میرے ساتھ بے وفائی مت کرنا. جس طرح کہ ایک شوہر اپنی بیوی کی تمام خطا غلطیوں کو نظر انداز کر سکتا ہے لیکن بے وفائی کو قطعاً معاف نہیں کرتا، وہ بے غیرتی کا معاملہ ہوگا، خودداری کا. انسان خودداری اور غیرت کے معاملے میں رحم نہیں کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر بے وفائی یعنی شرک کیا گیا
تو اللہ وہاں پر رحمت نہیں بلکہ اپنی غیرت سے کام لے گا، بندے کی بخشش نہیں ہوگی، اس کی ساری اچھائیاں ساری خوبیاں ایک طرف۔ اگر شرک ہے تو اللہ نے صاف کہا لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر لازم ہے کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ شرک معاف نہیں ہوگا، لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے شرک کے بارے میں تعلیم حاصل کریں، معلومات لیں، انفارمیشن لیں۔ اگر ہم کسی شہر میں یا مثال کے طور پر ایکسپریس ہائی وے کے پر چل رہے ہیں تو اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہاں کے قانون اور ضابطوں کو سمجھے تاکہ ہم کسی جگہ کے پر پکڑ دھکڑ کا شکار نہ ہو۔ یہ تو دنیا کا معاملہ، وہ تو آخرت کا معاملہ ہے کہ انسان کسی طریقے سے شرک کی بنیاد کے پر معاف نہیں کیا جائے گا، اور ہم شرک کے بارے میں معلومات ہی نہ لیں، شرک کے بارے میں علم نہ ہو۔ لازم ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس طرح ہم اچھائیوں خوبیوں اور نیکیوں کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں دراصل گناہ غلطی خطا منکرات کے بارے میں علم حاصل ہونا چاہیے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ توحید کا علم ہونا چاہیے تاکہ توحید کے پر قائم رہیں، اسی طرح ہمیں شرک کا علم ہونا چاہیے تاکہ شرک کے بارے میں ہم متنبہ ہوں، اس سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو یہ اللہ صاف کا کہ شرک مت کرنا، اگر شرک نہیں ہے تو میری مغفرت اور رحمت کے دروازے میں تیرے لیے کھول دوں گا۔ تو یہ جنت میں جانے کے راستے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ڈائریکٹ جنت میں داخل کرے یا ہمارے گناہوں کو بخش دے کر، یہ دونوں چیزیں ہر کوئی چاہتا ہے، اور ہر آدم کی اولاد بڑی خطا کار ہے، بڑے گنہگار بڑے خطا کار ہے۔ لیکن اگر اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ سلامتی کے ساتھ ہم کو جنت میں داخل کرے تو ہمیں مغفرت اور رحمت کے طلبگار بننا چاہیے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پروردگار میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اس لیے کہ بندہ مسجد میں آنے کے بعد جس طرح اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، جس طرح اللہ سے جنت کو طلب کرتا ہے، کہیں اور نہیں کر پاتا۔ لہذا ہمیں ان راستوں کی تلاش میں جستجو میں ہونا چاہیے جو سلامتی کے ساتھ ہمیں اللہ کی جنت تک پہنچا سکے۔ میں نے جو ایک روایت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، ترمذی اور اس کے علاوہ ابن ملقن نے بھی اس کو روایت کیا ہے، ایک الفاظ کی زیادتی کے ساتھ جس کو میں نے بیان کیا۔ روایت بہت جامع ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو تشریف لانے کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگوں کے درمیان ایک شور مچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ گئے، شور مچا لوگوں کے درمیان۔ تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور آپ کو دیکھنے کے لیے گیا۔ یہ ایک یہودی عالم تھے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، پہلی مرتبہ آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد جو میں نے جملہ کہا تھا وہ یہی تھا، لیس ھذا بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ چہرہ انسان کے اعمال اور اس کے کردار کی گواہی دیتا ہے۔ اگر ایک انسان مکار ہے، چہرے کے پر مکاریاں ٹپکے گی، اور اگر وہ بہت نیک ہے، پارسا ہے، پارسائی اس کے چہرے کے پر ٹپکے گی۔ یہ کتاب ہے انسانی زندگی کی جس کو دیکھنے کے بعد انسان فوراً سمجھ جاتا ہے۔ اور عرب بہت ذہین ہوتا ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ عرب اتنے ذہین نہیں ہوتے۔ اللہ نے ان لوگوں کو فطری طور کے پر ایسی ذہانت، ایسی صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ جو ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ اللہ نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر مکہ کے اندر کیوں مبعوث کیا؟ عرب میں کیوں مبعوث کیا؟ جتنے انبیاء کرام آئے وہ تمام کے طرف عرب میں ہی آئے۔ اللہ کا یہ سلیکشن، یہ الیکٹڈ نہیں ہوتا ہے، یہ سلیکٹڈ ہوتا ہے، اللہ جسے منتخب کرتا ہے۔ یہ بندوں کی ثوابدید کے پر، رائے مشورے کے پر نہیں رکھا گیا کس کو نبی بنایا جائے۔ اللہ نے کہا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ رسالت کہاں ہونی چاہیے، کس کو رسول بنانا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رسالت کا انتخاب اہل عرب میں سے، یہ اللہ کے علم اور حکمت کی بنیاد کے پر ہے، بہت ذہین ہوتا ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے دوں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے والد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ
باپ بیٹے تھے لیکن شباہت کے اعتبار سے کافی فرق تھا. حضرت زید یہ اصل میں رنگ روپ کے اعتبار سے سیاہ رنگت تھے اور بیٹا انتہائی خوبصورت اور گورا تھا. تو لوگوں کے درمیان یہ بات کافی پیچیدگی کا باعث بنی ہوئی تھی کہ آخر باپ اور بیٹے کے درمیان مشابہت کیوں نہیں پائی جاتی, اتنا ڈیفرنس کیوں ہے. لوگ اس بارے میں پریشانی کا شکار تھے. بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ یہ دونوں باپ بیٹے مسجد نبوی میں ایک ہی چادر میں سوئے ہوئے تھے. چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا, صرف پیر باہر نکلے ہوئے تھے. تو عرب کا ایک شخص آیا, اس نے دونوں پیروں کو دیکھنے کے بعد کہا, باپ اور بیٹے کا جو تھا وہ جانتا نہیں تھا کہ اس کے اندر کون سویا ہوا ہے, وہ باہر سے آیا ہوا تھا. اس نے ایک جملہ کہا, ان هذه الاقدام بعضها من بعض, یہ پیر ایک دوسرے سے رشتہ رکھتے ہیں, تعلق رکھتے ہیں, یعنی یہ باپ اور بیٹے کا پیر ہے. صرف پیر کو دیکھنے کے بعد جو کہ چادر کے باہر نکلے ہوئے تھے, اس نے پہچان لیا کہ یہ باپ اور بیٹے کا پیر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی بہت خوش ہوئے. یعنی لوگوں کے درمیان ایک طرح کا کنفیوژن اور شکوک شبہات وہ ختم ہو گئے. عرب اتنا ذہین ہوتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے, آپ کے قدموں کے نشان ایک جگہ پڑے ہوئے تھے. صرف قدموں کے نشان کو دیکھنے کے بعد قیافہ شناس کہتا ہے کہ سجیل القدمین, یہ جس شخص کے بھی قدموں کے نشان ہیں یہ اپنے مشن اور اپنے ارادے میں انتہائی پختہ ہے. وہ اپنے عزم کو پورا کر کے رہے گا, وہ استقامت کا پہاڑ ہے. صرف قدموں کو ریگستان کے پر بنے ہوئے نشان کی بنیاد کے پر وہ فیصلہ کرتا ہے. اتنے ذہین ہوتے ہیں. ایک مرتبہ ایک انسان کو اوپر سے نیچے دیکھے, اس کا پورا اسکرین, اس کا پورا بایو ڈاٹا وہ سیو کر لیتے ہیں, اسکین کر لیتے ہیں کہ انسان کیسا ہے. لیکن دنیا کے سامنے اپنی نرمی اور تواضع کی بنیاد کے پر لوگ انہیں بیوقوف سمجھتے ہیں. وہ بیوقوف نہیں, دنیا کی ذہین ترین قوم ہے. جس قوم کے اندر نبی کو منتخب کیا گیا وہ قوم کیسے بیوقوف ہو سکتی ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سلوگن, اپنا نعرہ پیش کیا, مدینہ آئے ہوئے تھے, لوگ منتظر تھے کہ اللہ کا رسول کیا کہنا چاہتے ہیں. تو ہر کسی کے کان آپ کی باتوں کی طرف لگے ہوئے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو نعرہ سلوگن لوگوں کے درمیان دیا وہ بہت اہم تھا. کہا, یا ایھا الناس, لوگو سنو, افشوا السلام, سلام کو عام کرو, وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, کھانا کھلاؤ, وَصِلُوا الْأَرْحَامَ, رشتہ داریوں کو جوڑو, وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ, اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت نماز ادا کرو, یعنی تہجد کی نماز. نتیجہ کیا نکلے گا؟ تدخلون الجنت بسلام, اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. یہ وہ راستہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا. جنت میں سلامتی کے ساتھ اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز آپ کے سامنے, یہ میپ پیش کیا ہے, یہ راستہ پیش کیا ہے. سب سے پہلی چیز ہے افشوا السلام, سلام کو عام کیا جائے, چاہے وہ اپنی زبان سے ہو, کردار سے ہو. اب سیدھی بات ہے, جس کی زبان سے مسلمان محفوظ ہے, یعنی وہ اپنی زبان سے نہ تو شرکیہ کفریہ باتیں نکالتا ہے, نہ لوگوں کو تکلیف دیتا ہے, گالیاں دیتا ہے, نہ غیبتیں کرتا ہے, نہ چگلیاں کرتا ہے. میں یہاں خاص طور سے ہماری مائیں اور بہنیں بھی آتی, اللہ کا شکر ہے. یہ ہماری جماعت کا امتیاز ہے کہ نبی کی سنت کے مطابق خواتین کا بھی مسجد میں نظم کیا جاتا ہے. خاص طور سے میں خواتین کو بھی اس بارے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی زبانوں کو سنت کے مطابق بنائیے. اس زبان سے اللہ کی توحید اور اس زبان سے بھلائیاں, قرآن مجید کی تلاوت, ذکر اذکار ہونے چاہیے. اپنی زبانوں کو غیبت, چگلیاں, کفریہ کلمات, شرکیہ باتیں, اگر یہ سب ہوگا تو یاد رکھیے کہ ہم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل نہیں ہوں گے. مرد ہو, خواتین ہو, ہر کسی کی ذمہ داری بنتی ہے اس باب میں خصوصی توجہ دے اپنے زبان کے پر. ورنہ حدیث مفلس یاد کیجئے, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جس روایت کو بیان کیا اس میں جس شخص کو اس کے نماز, روزے اور دیگر صدقات و خیرات کی نیکی کی بنیاد کے پر جنت کی طرف لے جایا جائے گا, اسے جنت کے بجائے جہنم میں داخل کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کے پر بہتان تراشی کی ہوگی, اور اس طرح کی وہ ساری خرابیاں ہوگی.
تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ جہنم کا ایک پل گزارے بغیر داخل ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں ان چیزوں کے پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ کسی نہ کسی چیک پوائنٹ کے پر ہمیں پکڑا جائے گا اور اس کے بعد جہنم رسید کیا جا سکتا ہے، جس کا ایک لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اتنا بھیانک، اتنا خوفناک ہوگا کہ انسان کی زندگی کی تاریخ خوشیوں کو اور اس کی ساری لذتوں کو بھلا دے گا۔ یہ بہت خطرناک منظر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے جیسا خوفناک اور ہولناک منظر نہیں دیکھا، جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، جہنمیوں کو پینے کے لیے آج ہم پانی کتنا زیادہ احتیاط کے ساتھ پیتے ہیں کہ وہ ہماری صحت کے لیے مفید ہو، فلٹر ہونا چاہیے، کوئی چیز ایسی نہ ہو جو صحت کو نقصان پہنچائے۔ جہنم میں جانے کے بعد وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، مائے صدید پلایا جائے گا، جس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، مسند احمد کی روایت، وَسَارَةُ أَهْلِ النَّارِ، جہنمیوں کو جب جہنم میں سزا دی جائے گی، سزا دینے کے بعد ان کے جسم سے جو گندگیاں غلاظتیں زخموں سے نکلے گی یہ جہنم کی تہ میں جمع ہوگی اور اسی گندگی کو جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ سوچئے جہنم میں جب پینے کا عالم یہ ہوگا اور پانی بھی اگر کوئی دیا گیا تو سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ پانی اتنا گرم ہوگا ماءً حمیماً فقط امعاہم، آنتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، وہ پانی اتنا گرم ہوگا۔ یہ جہنم کی ہولناکی کا عالم ہے کہ صرف پینے کے لیے ایسی چیزیں دی جائے گی، انسان جس کے بارے میں سوچ لے تو روح کانپ جاتی ہے۔ کون چاہے گا کہ اس کا ایک لمحہ بتایا جائے؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ اتنے سخت ترین عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں، تو لازم ہے کہ ہم اپنی زبانوں کے پر قابو رکھیں، اپنی زبان کو بے قابو نہ ہونے دیں، ورنہ نتیجہ بڑا بھیانک اور بڑا سنگین نکلنے والا ہے۔ افشوا السلام، سلامتی کو عام کیجئے، اپنے کردار کے ذریعے کسی کی زمین کو ناجائز طریقے پر نہ لے، کسی کے مال کو ناجائز طریقے پر نہ لے، کسی کے حق کے پر ناجائز طریقے سے قبضہ نہ کرے، ساری چیزوں کے پر توجہ ہونا چاہیے۔ سلامتی کے اندر یہ سب داخل ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان سے اور جامع انداز میں بیان کیا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حقیقت میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ توجہ دیجئے، کیا ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں یا نہیں؟ اور ہمارے کردار سے، ہمارے لین دین سے، ہمارے معاملات سے، یہ ہمیں خود سوچنا ہوگا، دوسروں کے پر نہیں توجہ دینا ہے۔ ہمارے ہاں دوسروں کے پر توجہ بہت دی جاتی ہے۔ قرآن مجید بہت پیاری بات کہتا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کے پر سب سے زیادہ بہترین نگراں ہے، جتنا وہ اپنے عمل، اپنے معاملات کے پر واچ کر سکتا ہے، توجہ دے سکتا ہے، کہیں اور نہیں دے سکتا، لہذا اسے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ محاسبہ اسی وقت ہوتا ہے جو اس حدیث کے اخیر میں بیان کیا گیا، تہجد کے وقت اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ تو یہ پہلی چیز تھی، افشوا السلام، سلامتی کو عام کیا جائے۔ اور دوسری چیز آپ نے بیان کی، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلایا جائے جو بھوکا ہے۔ ایک بہت اہم بات یاد رکھیے گا، ایک شخص اگر شدید بھوکا ہے، آپ اس کو کہیں گے نماز پڑھ، روزہ رکھ، توحید کی دعوت پیش کریں گے، وہ نہیں مانے گا۔ جب تک اسے اپنی جسمانی ضرورت نہیں پوری ہوتی محسوس ہوگی، وہ آپ کی بات کیوں مانے گا؟ آپ اسے کھانا کھلا دیجئے، اس کی ضروریات کو آپ پورا کر دیجئے، اس کے بعد آپ 2 نہیں 10 باتیں بولیے، وہ سننے کے لیے تیار ہے۔ ایک بات مثال کے طور پر یاد رکھیے، اگر آپ کے پاس بیج بہت اچھا ہے لیکن زمین خراب ہے، خراب زمین کے پر اس بیج کو آپ بو رہے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بیج ضائع ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے زمین کو ہموار کیا، زرخیز زمین اچھے طریقے سے تیار کیا تاکہ نقصان دینے والی کوئی چیز وہاں موجود نہ ہو، اس کے بعد آپ بیج داخل کیجئے، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ثمر آور ہوگا، فصلیں بہتر سے بہتر نکلے گی۔ یہی معاملہ لوگوں کے ساتھ پیش آنے کا ہے، پہلے ان کی ضروریات کو پورا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، طویل روایت جسے امام ابو داؤد، امام مسلم وغیرہ روایت کرتے ہیں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ بندے کی مدد اس وقت تک کرتے رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم اور بیواؤں کے تعلق سے کفالت کرنے والا، ان کی خبرگیری کرنے والا، ان کے تعلق سے بیان کیا، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ،
میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک کے بعد ایک ہیں، اس کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں۔ بہت بڑی فضیلت آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ جو لوگ بندوں کی خدمت خلق کا کام کرتے ہیں، انہیں اس بات کا اچھی طریقے سے احساس ہے کہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے اپنی دولت کو اور دوسروں سے فنڈ جمع کر کے ان ضرورت مندوں کی مدد کرنا، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کا جو احساس ہوتا ہے یہ وہی لوگ بہتر جانتے ہیں کہ اس طرح اگر کوئی ان کی مدد کرتا ہے ان کے دل سے دعائیں کیسے نکلتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بندوں کی مدد کے لیے وقت نکالتے ہیں، مال دیتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے مطابق چاہے مرد ہو خواتین ہو، وہ جنت میں نبی کے بالکل قریب جگہ پانے والے ہیں۔ جنت میں داخلہ تو طے ہے، ساتھ ہی ساتھ بالکل قریب حصہ ملنے والا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ کام بڑا مشکل بھی ہوتا ہے۔ تو آتیم الطعام، کھانا کھلاؤ۔ مسلم کی روایت میں ہے اللہ بندے سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، میں ننگا تھا تو نے کپڑا نہیں پہنایا۔ بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے کھانے کی پینے کی کپڑے کی ضرورت کہاں؟ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، فلاں پیاسا تھا، فلاں ایسا تھا جس کے پاس لباس نہیں تھا، اگر تو اسے پانی پلاتا، کھانا کھلاتا، اسے کپڑا دے دیتا تو میری رحمت، میری مدد تجھے ملتی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے تو ہمیں بندوں کی مدد کرنا ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تیسری چیز یہاں بیان کی گئی وصل الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑا جائے، کاٹا نہیں جائے۔ لوگ کاٹنے کی کوشش کریں گے، جوڑنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ ایک وسیع باب ہے، بلکہ مستقل موضوع ہے، رشتہ داریوں کو جوڑنا۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے رہا ہوں وقت کی انتہائی قلت کے باوجود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی تھی، اصحاب کرام نے سنا تھا۔ آپ کی حدیث کیا تھی؟ انکم ستفتحون ارضا یسمى فیہا القیرات، اللہ تمہیں ایک ایسی سرزمین کے پر فتح عطا کرے گا، وجے دے گا، کہ جہاں کرنسی کے نام کے پر قیرات چلتا ہے۔ جس طرح کہ آج ریال ہے، درہم ہے، روپیہ ہے، ڈالر چلتے ہیں، قیرات ہوگا۔ نتیجہ وہی ہوا، یہ مصر کی سرزمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں، ان کی قیادت میں مصر فتح ہوا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مصر کے فتح ہونے کے بعد پیش کی، کہا کہ ہمارے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں اس سرزمین مصر کے پر اللہ فتح عطا دے گا، فاستوصوا بأہلہا خیرا، کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ تمہیں بھلائی کے ساتھ پیش آنا ہے، کوئی بدتمیزی نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام حالت جنگ میں بھی امن کی تعلیم دیتا ہے، یہی اسلام کے پیس اور امن و سلامتی کا دین ہونے کی دلیل ہے۔ نہ بچوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے، نہ عورتوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے، نہ عبادت گاہ میں عبادت کرنے والوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے۔ اور آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ امنوں کے قائم کرنے کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں، اتنا شر اور اتنا ٹیررزم پھیل رہا ہے، اس لیے کہ راستہ ہی غلط ہے تو نتیجہ کیسے صحیح ہوگا؟ کروڑوں لوگوں کی جان لینے کے بعد بھی دنیا میں امن و قائم نہیں ہوا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سالہ کوششوں میں چند لوگوں کی جان لینے کے بعد پورے عرب کے اندر امن کو قائم کیا۔ آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ امن و قائم ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طریقے پر امن و قائم ہوگا۔ تو وہاں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں تمہارے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے، فَإِنَّ لَكُمْ ذِمَّةً وَسِحْرًا، اس لیے کہ تم لوگوں کے ساتھ ہماری دوہری رشتہ داری ہے، ایک ننیحالی اور ایک سسرالی، دو طریقے کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ایک سسرال یعنی رشتہ قائم کرنے کی بنیاد پر، اور ایک ننیحالی اور ددیحالی رشتہ داری جو انسان پیدا ہونے کے بعد ہی لاتا ہے، کوئی چچا ہے، ماما ہے، یہ سارے رشتے ایسے ہیں جو کٹتے نہیں ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جس کو ہم بناتے ہیں رشتے ہونے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد۔ تو یہ دو رشتہ داریاں ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدہ امجد یعنی حضرت حاجرہ وہ مصر کی تھی، قبطی تھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بطن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور 18 مہینے کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا، یہ بھی مصر کی تھی۔ جب مصر کے لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اتنی عظیم ہے، اور وہاں کے پادریوں نے کہا اتنے دور کی یعنی ہزاروں سال کی رشتہ داری کو یاد رکھنے والا، اس کی تعلیم دینے والا سوائے نبی کے کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور اسی بنیاد کے پر وہ ایمان لے کر آئے۔ یہ رشتہ داری ہے۔
یہ صرف 100-200 سال پرانی رشتہ داریاں یا چچا ذات، پھوپھی ذات، ماما ذات نہیں، اسلام بہت دور کی رشتہ داریوں کا خیال رکھتا ہے، ہزاروں سال پرانی۔ یہ اسلام میں رشتہ داری کی اہمیت۔ اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں نماز ادا کرو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرو کہ اللہ یہ کام جو کچھ میں نے کیا ہے اس میں کہیں کسی قسم کی کھوٹ نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، اور آگے میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس میں بھی باللہیت کا جذبہ ہو، تیرے لیے کرنے کا جذبہ ہو۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا، استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اتنی اچھائیوں کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ قرآن کرتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحر یعنی تہجد کے وقت وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تدخلون الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہ 4 اہم چیزیں آپ نے بیان کی۔ سلامتی کو عام کیجئے، زبان کے ذریعے، کردار کے ذریعے۔ کوئی مسلمان، غیر مسلم کوئی بھی ہو، وہ ہمارے زبان اور ہمارے کردار سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کھانا کھلائیے جو ضرورت مند ہے، بھوکے ہیں، خاص طور سے بیوہ، یتیم اور مساکین ہے، اور رشتہ داریوں کو جوڑنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کے سامنے نمازیں ادا کیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اب ان چیزوں پر خود آپ غور کیجئے کہ جب بندوں سے ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ ہم نے مدد کی ہے، اپنی زبان کردار سے سلامتی عام کی ہے، رشتوں کو جوڑا ہے، تو ہمارے خلاف کھڑا کون ہوگا؟ اور اللہ کے سامنے ہم نے گناہوں کی معافی مانگی ہے۔ جب ساری طرف سے ہم محفوظ ہو چکے ہیں تو ہمارا جنت میں جانے کا راستہ بھی محفوظ ہو گیا ہے۔ کہیں کسی جگہ کے پر انشاءاللہ پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی کو قرآن مجید فوز عظیم سے تعبیر کرتا ہے، ایسی کامیابی جس میں کسی جگہ کے پر نقصان کا یا تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار اس حدیث کے پر عمل کر کے، چاہے مرد ہو، خواتین ہو، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، ہر کسی کو ان تعلیمات کے پر عمل کی توفیق دے، اور تیری جنت میں داخلہ ایسا دے جو سلامتی والا ہو، جہاں کسی قسم کی پریشانی یا جہنم کا منہ نہ دیکھنا پڑے، اس کی سزاؤں سے بچاتے ہوئے تو تیری جنت کے اندر داخل کر۔ پروردگار ہم بڑے گنہگار اور خطاکار ہیں، پروردگار ہم تیری مغفرت اور رحمت کے طلبگار ہیں۔ اگر تو گناہوں کو نہ بخشے، رحم نہ کرے، تو یقیناً ہم خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پروردگار تو ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کر، انہیں معاف کر، اور قیامت کے دن نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ پروردگار میں خاص طور سے دعا کر رہا ہوں ان اہل خیر حضرات کے لیے، اور جن کی دعوت کے پر یہاں میں آیا ہوا ہوں، میں نام لیے بغیر خاص طور سے دعا کر رہا ہوں ذمہ داران کے لیے۔ پروردگار ان کے دلوں میں اخلاص، للہیت دے، ان کے عقیدے میں پختگی عطا فرما، مشن اور عزم کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دے۔ میں تمام لوگوں کے لیے جو بزنس کرنے والے، تعلیم حاصل کرنے والے، ہمارے نوجوان بچے، ہر کسی کے لیے اللہ آپ لوگوں کی تجارت میں برکت عطا فرمائے، اسلام کے طور طریقے کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق دے، خوب نفع عطا کرے، خوب برکتوں سے نوازے، ہر قسم کے شر اور نقصان سے آپ لوگوں کی تجارت کو اللہ محفوظ رکھے۔ نوجوانوں کو شاب صالح، نیک نوجوان بنائے، جن کی زندگیاں، جن کی جوانیاں عبادت میں گزرے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کو خدیجہ، عائشہ، فاطمہ، ان لوگوں کی طرح بنائے، ان کے کردار و عمل کو صحابیات امہات المؤمنین کے کردار اور رنگ میں بھر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ایمان کے پر قائم رکھ، اور اسی کے پر زندگی کا خاتمہ کر، اور سلامتی کے ساتھ تیری جنت میں جگہ عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔